أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات. حج کے مسائل اور احکام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. عرفات سے واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے آگے منا واپس آنے تک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد منا میں 3 دن جو قیام ہوتا ہے، یا 4 دن کہہ لیجیے، 3 دن کہہ لیجیے، ایام تشریق کا 10 ذوالحج جو ہے یہ یوم نحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن. اس کے بعد جو 3 دن ہیں 11، 12، 13، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں. یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور تینوں دن ایام نحر بھی قربانی کا دن ہے، اور اگلے 3 دن جو ہیں 11، 12، 13 یہ بھی قربانی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں. 3 دنوں میں اور یوم نحر میں، یعنی 4 دنوں میں انسان قربانی کر سکتا ہے. اب یہاں جو معدودات کا ذکر ہے، یہ انہی ایام تشریق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایام تشریق ہیں، جو اب منا میں تم نے دن گزارنے ہیں، یہ ذکر کے دن ہیں. اللہ کا خوب ذکر کرو ان دنوں میں. ان دنوں میں کام کیا ہے کرنے والے حاجیوں کے لیے؟ رمی جمرات کا خاص کام ہے، اور رمی جمرات کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمی جمرات جو ہے اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے. رمی کرنے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، اور رمی کرنے کے بعد بھی دعا کرنے کا حکم ہے. اور رمی کا عمل جو ہے یہ بذات خود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمی جو ہے یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا شیطان نے 3 جگہ پہ. یہ 3 جگہ وہی ہیں جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. بات درست وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سارا جو حج کے مناسک ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے ہیں. اور یہ بھی انہی کا حصہ ہے رمی جمرات. اور خاص طور پہ فرمایا کہ رمی جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا. یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد یوم تشریق، آخری جو یوم تشریق ہے، یعنی 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ مسلسل ہر نماز کے بعد خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنی کثرت کے ساتھ انسان تکبیرات کہہ سکے کہنی چاہیے. اور انہی کا حکم دیا گیا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فمن پس جو شخص تعجل، اس نے جلدی کی، اس نے عجلت کی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پہ. کیا مطلب یہ کہ جو آدمی 2 دن ایام منا میں گزار لے 10 ذوالحج کے بعد 11 اور 12، اور پھر جلدی کر کے واپس آ جائے مکہ، اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں یہ 2 زمانہ جاہلیت میں حج بھی تھا اور عمرہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض دوسرے غلط عقائد اور غلط رسموں کی تردید فرمائی یہاں پہ کہ اپنے گھروں کی پشت سے مکان کے اوپر چڑھ کے آنا کوئی نیکی کی بات نہیں، اپنے دروازوں سے داخل ہو. اور اسی طرح باقی جو رسمیں تھیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی. ویسے ہی یہ عقیدہ تھا بعض لوگوں کا کہ 2 دن یہاں منا میں رہنے کے بعد جو آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ گناہ ہے 2 دن کے بعد جانا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تیسرا دن 13 ذی الحج یہاں منا میں گزارنا یہ گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی تردید ارشاد فرما دی، اور فرما دیا کہ جو آدمی 12 ذی الحج کو منا سے نکل جائے اور مکہ آ جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں.
اور جو آدمی 13 ذی الحج کو منام میں قیام کر لے 13 ذی الحج کو بھی ٹھہر جائے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا. اور جو زمانہ جاہلیت کی غلط رسم تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی. فمن تعجل فی یومین، جو آدمی جلدی کر کے اجلت سے 2 دنوں کے بعد آ جائے فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو آدمی 1 دن کی تاخیر کر لے 12 کی بجائے 13 ذی الحج کو واپس آئے، اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی، شرط کیا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ تقوی کی ہے. بار بار جہاں بھی اللہ تعالیٰ رسم و رواج کی تردید فرماتے ہیں اور رسم و رواج کو غلط قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسم و رواج میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اصل جو بات ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. جو شخص تقوی والا ہے، جس نے حج مبرور ادا کیا، سارے احکام سنت کے مطابق ادا کیے، اس کے لیے تو قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں. وہ 12 کو آئے یا 13 کو آئے کچھ فرق نہیں پڑتا اسے. اور جس نے تقوی اختیار نہیں کیا، اپنے اندر نیکی پیدا نہیں کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا لحاظ نہیں رکھا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 12 کو آئے 13 کو آئے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے 12 کو آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر 1 دن اور رہنا چاہے تب بھی رہ لے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جتنے بھی مسائل ہم نے حج کے بارے میں پڑھے ہیں اس میں ایک بات آپ نے خاص طور پہ نوٹ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایام جاہلیت کی جو اچھی باتیں تھیں ان کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، ان کی اصلاح فرمائی ہے. الٹ پلٹ کرنا جو ہے یہ شریعت زیادہ پسند نہیں کرتی. جو باتیں جن میں کوئی قباحت نہیں تھی شرعی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو جائز رکھتے ہوئے اس میں کوئی اضافہ یا کمی بیشی تو فرمائی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش فرمائی ہے، لیکن ان باتوں کو زیادہ رد و بدل کرنے کی اب زمانہ جاہلیت میں جو حرمت کے مہینے تھے وہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے. ایسے ہی 3 مہینے حرمت کے حج کے لیے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے پہلے سے چلے آ رہے تھے. ان میں لوگ قتال نہیں کرتے تھے. اور پھر ان 3 مہینوں کو چھوڑ کے وقفے کے ساتھ 1 مہینہ رجب کا بھی حرمت کا لوگ سمجھتے آ رہے تھے، اور اس کو عمرے کے لیے خاص طور پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ رجب میں عمرہ کرنا ہے، اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج جو ہیں یہ حج کے لیے ہیں. شریعت نے اس کو بھی الٹا نہیں ہے، یا اس کو پلٹا یا اس کو بدلا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا ہی رکھا ہے کہ ٹھیک ہے 3 مہینے جو حج کے ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب کا جو تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو جس طرح شریعت اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں کسی جگہ کوئی غلطی دیکھی جائے اس غلطی کی اصلاح کی جائے. یہ جو اگاڑ پچھاڑ ہے اس کو زیادہ شریعت پسند نہیں کرتی. حکومتوں کے معاملے میں بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حکومتیں بدلتی ہیں تو بدتر لوگ آ جاتے ہیں. اس اعتبار سے نظام جو ہے وہ اچھے، ہر نظام جو ہے اس کا انحصار اچھے لوگوں پہ ہے. اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہو تو نظام خواہ کیسا بھی ہو اس کے نتائج اچھے ہیں. نظام خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو چلانے والے برے ہوں تو اس کے نتائج برے ہوں. لہٰذا یہ جو یہاں پہ الحمدللہ ایک اچھی بات ہے اور بہت اچھا ہے کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی الٹ پلٹ اور جو رد و بدل ہے اس کو پسند نہیں کرتے لوگ یہاں، اور یہ اچھا ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی کہیں الٹ پلٹ ہوتا ہے، اگاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، پہلے سے بدتر لوگ آ جاتے ہیں. اگر پہلے سے موجود لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کی خامیوں کو اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اچھے نتائج پیدا کر سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم لوگ، الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے
کہ جو بھی تمہارے اعمال ہیں، جو بھی تمہاری نیات ہیں، جو بھی تمہارے عقائد ہیں، جو تمہارا خلوص ہے، جو ایمان ہے، جو تقوی ہے، اس کی جانچ پڑتال ہوگی. تم سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ کے حضور کرنی ہے. تم اللہ کے ہاں اکٹھے کیے جاؤ گے. بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان اپنے انجام کو نہ بھولے. انسان کی اصلاح کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان اپنے انجام کو نہ بھولے، اپنی ابتدا کو بھی نہ بھولے، اپنے انجام کو بھی نہ بھولے. اگر انسان کو اپنی ابتدا یاد رہے کہ میری ابتدا کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کرنا چاہیے کہ ہے کیا یہ حقیر چیز، کتنی گندی چیز ہے جس سے ہم نے اس کو بنایا ہے. جب بن کے آ گیا تو بڑا اکڑ کے حضرت صاحب بن گیا ہے، پیر صاحب بن گیا ہے. یہ صاحب آپ کچھ نہیں، اپنا آپ یاد رکھے سارے لوگ بنی آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی حقیر گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں. کیوں بھول جاتا ہے اپنے آپ کو انسان؟ کس بات پہ اکڑ ہے انسان کی؟ اور پھر بار بار یہ فرمایا کہ جانا تم نے اللہ کے پاس ہے، اللہ ترجع الامور، سارے کے سارے امور جو ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم نے حساب کتاب دینا ہے. بالآخر یا جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران دعا کرنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہمیں بتائی ہیں. اللہ سے مانگنے والوں کی دو قسمیں بتائی ہیں. کون کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، 200 نمبر آیت میں پچھلی جو آیت پچھلے درس میں ہم نے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں ایک قسم تو وہ ہے اللہ سے مانگنے والوں کی جو یوں دعا مانگتی ہے یا اللہ آتنا فی الدنیا، یا اللہ بس دنیا دے دے ہمیں، ڈالر دے دے ہمیں، ریال اکٹھے ہو جائیں، فلیٹ اکٹھے ہو جائیں، پلاٹ اکٹھے ہو جائیں، بزنس بن جائے، فیکٹری بن جائے. آگے کا کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. بس اس دنیا میں بڑا کچھ ہونا چاہیے، بڑی آن بان ہونا چاہیے، بڑا ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے، سیٹ صاحب ہونے چاہیے، خان صاحب بننے چاہیے، چودھری صاحب بننے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ بس دنیا دے دے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ فرماتے ہیں دنیا مانگتے ہو، ٹھیک ہے دنیا تمہیں خوب دیتا ہوں، جتنی مانگو گے اتنی دنیا دوں گا. لیکن آگے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں سیدھے جہنم میں جاؤ گے یہ مال لے کے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے آخرت میں حصہ مانگا نہیں. دنیا مانگی تھی، دنیا میں نے دے دی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم جو تھی مانگنے والی اس کا بھی ذکر فرما دیا. وہ قسم کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں مَن يَقُولُ، جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. دنیا بھی ضروری ہے اور یا اللہ ہم آخرت کو بھی نہیں بھولے. یا اللہ ہمیں آخرت بھی درکار ہے، آخرت میں تیری جنت چاہیے، تیری جنت کی نعمتیں چاہیے. یا اللہ تیرا دیدار ہونا چاہیے، یا اللہ تیری رضا حاصل ہونی چاہیے. یا اللہ آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں دینا، دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. وقنا عذاب النار، اور یا اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ نے یہاں ان کے بارے میں بھی فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ٹھیک ہے جس نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی وہ جتنی جتنی محنت کرے گا، جتنی طلب کرے گا اتنی اتنی میں اس کی محنت کے مطابق اس کو ضرور دوں گا. دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا. صرف دنیا مانگو گے صرف دنیا دوں گا، دنیا اور آخرت مانگو گے دنیا اور آخرت دونوں دوں گا. یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا حج کے دوران دعا کرنے والوں کا، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اب پھر دونوں لوگ حج کے بعد بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اپنا شمار تم کن لوگوں میں کرنا چاہتے ہو. دو راستے ہیں، ہدیناہم نجدین، یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستے بتلا دیے.
اب یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے کون سے راستے پہ چلنا چاہتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ، تجھے عجیب لگتی ہے، تجھے پسند آتی ہے. تجھے سے مراد کون ہے؟ یعجبک، کون خطاب کس کو اللہ فرما رہے ہیں؟ جی قاری تو بعد میں ہے، پہلا مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ نازل ہوا قرآن مجید. پہلے مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی لوگ تو بعد میں ہیں. قاری جو ہیں ان کا نمبر بعد کا ہے، پہلے مخاطب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بعض آیتوں کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اخنس بن شریک ایک منافق آدمی تھا، بڑی چکنی چپنی باتیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بھلی لگتی کہ یہ واقعی بڑا اچھا آدمی ہے. اب دیکھیے کہ دھوکہ دینے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیتے تھے نا، تبھی تو اللہ نے تردید فرمائی. اب یہ کہنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر بات کا پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پتہ نہ. اور پچھلی حدیث آیتوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 2 آدمی مقدمہ لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی چکنی چپڑی باتیں کر کے، چالاکی کر کے، چرب زبانی کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون تھا یا جھوٹا کون تھا. تو وہ آدمی جہنم کا ٹکڑا حاصل کرتا ہے غلط فیصلہ کرا کے. یہاں پھر وہی بات آ گئی. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی تیرے پاس آتا ہے یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں اور بڑی چرب زبانی سے آگے تمہارے سامنے باتیں کرتا ہے. جی مسلمان ہوں، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، اسلام بڑا اچھا دین ہے، اسلام یوں ہے یوں. اب یہ دیکھیے نا کتنے لوگ تھے آج بھی پیش مارتا ہے اور ہم بے لٹو ہو جاتے ہیں. قومی اسلام جو ہے وہ ٹونی بلیئر نشے میں چلا گیا، روزہ اس نے افطار کیا گوشت چاہے مسلمانوں کے ساتھ، کوئی اسلام اس نے بڑی تعریف کی قرآن کی، اس نے اسلام کی بڑی تعریف کی ہے. یہ بدبخت ایک طرف تعریف کرتے ہیں، دوسری طرف آگ لگاتے ہیں قرآن کو، اللہ کے رسول کو گالیاں. ان کو بدبختوں کیوں نہیں منع کرتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نیکی کا دین ہے، ہدایت کا دین ہے، دین الہی ہے، تو کم از کم اتنا احترام تو ان بدبختوں کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ کم از کم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے رمضان ہے جس نے قرآن کو آگ لگائی ہے. ساری دنیا میں تمہیں دہشت گرد نظر آ جاتے ہیں، تمہارا سر لائسا کوئی دکھا دیتا ہے فلاں دہشت گرد ہے، فلاں ڈرون حملے کرو، وہ تمہیں پتہ چلتے ہیں. لیکن تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے جو خبیث قرآن کو آگ لگاتے ہیں، قرآن کو گالیاں نکالتے ہیں، پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتے، وہاں تم اندھے ہو جاتے ہو. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے ایسے ہی ہو رہی ہے. تم دشمنوں ہمارے بھی، اسلام کے بھی، اللہ کے بھی، قرآن کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اور ابو جہل سے تمہاری نسل چلی آ رہی ہے ایسے ہی. یہ تو اندھے ہیں بعض مسلمان جو ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. یہ تو ہمیں خود آنکھیں کھولنی چاہیے کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے. اور یہ ہماری عقلیں اپنی ماری ہوئی ہیں کہ گرین کارڈ لینے کے لیے ہم کن کی جھولے میں جائے گرتے ہیں. کیا مرنا نہیں ہم نے؟ کیا یہ گرین کارڈ قیامت تک کے لیے رہے گا ہمارے پاس؟ یہ ڈالر اور یہ عیش اور یہ عشرت اور یہ نال و نم اور یہ دولت کی ٹھاٹ باٹ اور آن بان جو ہے، یہ گاڑیاں اور یہ کھانے پینے اور جو کچھ بھی جس کے لیے ہم اپنا دین چھوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کو گالیاں سنتے ہیں وہاں جا کے. اگر دین کی اور ایمان کی اور اسلام کی اور قرآن کی غیرت موجود ہے تو وہاں چھوڑ کے آ جانا چاہیے. ان بدبختوں کو کیوں بیٹھتے ہیں وہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ وہاں ڈالر ملتے ہیں. بڑے ہیومن رائٹس ہیں. کون سے ہیومن رائٹس ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. یہ ظلم کی بات نہیں ہے.
اور کم از کم ہمیں خود اپنے دامن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے جب پیسہ ملتا ہے تو ہمارے بچے ہم نے خود ہندوستان اور پاکستان میں پڑھائی کی, وہاں پہ کالج ہیں, وہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پہ سائنسدان بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں. جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہاں کی پڑھائی پسند نہیں ہوتی. جی امریکہ بھیجنا ہے, لندن بھیجنا ہے پڑھائی کے لیے, اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے, آخرت تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, اس کی پرواہ نہیں. لیکن بچہ ہاں جی فلاں ڈویژن کا وہ مینیجر لگا ہوا ہے, شرق اوسط کا مینیجر لگا ہوا ہے, اتنے ڈالر, اتنے لاکھ ریال یا اتنے لاکھ ڈالر کماتا ہے, اس میں بڑی کشش ہے. وہی ہے ضعف ایمان ہے, ایمان کی کمزوری ہے, ایمان والی بات تو رہی نہیں. دنیا کا طمع, دنیا کا لالچ, دنیا پرستی, مادہ پرستی, وہی ہم نے سیکھی ہے, وہی آگے اولادوں کو سکھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو آتا ہے تمہارے پاس, یہ بظاہر بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے, لیکن اندر سے یہ دین کا دشمن ہے. یہ دشمن ہے تمہارا بھی, مسلمانوں کا بھی, اسلام کا بھی. بظاہر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے میں یوجیبو کا, جس کی باتیں قولہ, جس کا قول, جس کی باتیں تجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑی پسند آتی ہیں, بڑی عجیب لگتی ہیں. فی الحیات الدنیا, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ جو کچھ بھی علم رکھتا ہے, جو کچھ بھی چرب زبانی کرتا ہے, جو بھی باتیں بناتا ہے دنیا کے بارے میں, ڈالر یوں کماتے ہیں, ریال یوں کماتے ہیں, بزنس یوں کرتے ہیں, دھوکہ یوں دیتے ہیں, فریب یوں دیتے ہیں, تجارت یوں کرتے ہیں, دنیا کے بارے میں بڑی باتیں جانتا ہے. آخرت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں, کوئی مسئلے کا پتہ نہیں, قبر میں جا کیا ہونا ہے, ہاں لا ادری, قبر کا کچھ پتہ نہیں مجھے, قبر میں کیا ہوگا, قیامت کیا ہونی ہے, قیامت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے. حشر میں کتنے ہزار سال دن کھڑے ہونا ہے وہاں پہ, حشر میں کیا ذلت ہوگی, کیا رسوائی ہوگی, کن لوگوں کی عزت افزائی ہوگی, کون لوگ جنت میں جائیں گے, کون جہنم میں. یہ مسئلے نہیں آتے ہمیں, یہ تو کسی نے پڑھائے ہو تو آتے ہوں, نہ ماں باپ نے بتایا, نہ خود پڑھے, نہ خود سیکھے. اور دنیا تو سیکھی جس دن پیدا ہوئے اسی دن, ہاں جی انگریزی سکول میں پڑھنا ہے, انگلش میڈیم میں پڑھنا ہے, بچے نالائق رہ جائیں گے, بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, اتنے مارکس لینے ہیں, میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا. دنیا سیکھنی ہے. فرمایا کہ قولہ فی الدنیا, دنیا کے مقابلے میں ساری دنیا کا علم ہے. یہ کام ایسے ہوتا ہے, یہ کام ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, دنیا کے معاملے میں سارا علم ہے. اور دین کے معاملے میں پلہ بالکل خالی ہے, دامن بالکل خالی ہے, نہ دین کا پتہ ہے قرآن. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اچھا ہے جب بھی اللہ ہدایت دے دے, جب بھی اللہ مسئلے پوچھنے کی توفیق دے دے, وہی مگر اچھا ہے. لیکن تجربہ تو بہرحال ہوتا ہے کہ 40 سال 50 سال کی زندگی گزر جائے انسان کی, اور انسان کو میاں بیوی کے تعلقات ہی پتہ نہ ہو. اچھا جی ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں, ہمیں تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ رمضان میں یہ کام نہیں ہوتے. ایسا بھی انسان مسلمان ہو سکتا ہے. ایسی ایسی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ انسان دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان ہیں, بچپن سے ماں باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی, طہارت کیا چیز ہوتی ہے. فقہ کی کتاب ہو, حدیث کی کتاب ہو, کوئی بھی دین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, وہ تو آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے. اس کا طہارت کے مسئلوں کا ہی پتہ نہیں ہے, بس دنیا ہی دنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو منافق آتا ہے, دنیا کی باتیں تو ساری تمہیں بتا دیتا ہے, دنیا کے بارے میں بڑا علم رکھتا ہے. یہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا, فلاں ملک میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. دین سے بالکل پلو خالی ہے اس کا. دین کی کبھی کوئی بات نہیں کی, اللہ رسول کی کبھی بات نہیں کی. ساری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھتے رہے, تاش کھیلتے رہے, کبھی خیال نہیں آیا کہ کوئی مسئلے کی بات ہی کریں. اپنے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے, ساری دنیا کی باتیں ہیں, ساری دنیا کی خریدو, سارے ریاض کے ریٹ کا پتہ ہوگا. فلاں مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے, فلاں مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے, فلاں مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ رسول کا نام بھی کبھی گھر میں لے یا کوئی مسئلہ بھی کرے. اور یہ اللہ نے فرمایا نا, جو یہ زبان بڑا فتنہ ہے,
فرمایا کہ جب ہی روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نیا دن چڑھتا ہے تو سارے اعضاء جو ہیں نا جسم کے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، دماغ بھی، دل بھی، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں زبان کے آگے اور کہتی ہیں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا، تم سیدھی رہو گے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہو جاؤ گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے ایسے فرمایا کہ معاذ اس سے بچے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ زبان انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گی۔ جتنے انسان گناہ کرتا ہے ان میں 70-80% سارے کے سارے گناہ زبان کے، جھوٹ بولنا ہے، بدعہدی کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، اور بھی جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے زبان کے ساتھ۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں خوف زبان کا ہے، کہ زبان نہ تمہیں ہلاک کر دے۔ فرمایا من سمت نجا، جو آدمی زیادہ باتیں نہ کرے، خاموش رہے، وہ آدمی نجات پا گیا۔ زیادہ تڑ کرنا، زیادہ چار کرنا، اور یہ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اقدار اس طرح بدل رہی ہیں، خوبیاں اور خرابیاں جو ہیں اس طرح گڈمڈ ہو رہی ہیں۔ بچے بدتمیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچہ ہمارا بڑا بولڈ ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ یہ بولڈ نہیں، یہ تو بدتمیز ہے۔ اپنے بچوں کو تمیز سکھائیں، شرم و حیا سکھائیں۔ جتنے بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں، جتنے گستاخ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچہ بڑا بولڈ ہے ہمارا۔ نہیں بچے کو کچھ نہیں کہنا، بچے کی صلاحیتیں خراب ہوتی ہیں۔ اور جب بچہ ماں باپ کے بڑا ہو کے منہ کو آتا ہے تو پھر روتے ہیں، پھر سر پیٹتے ہیں، بچے نے یوں کر دیا، بچہ بدتمیز ہو گیا، بچہ ہمارے منہ کو آتا ہے۔ پرورش تو تم نے خود کی، اس کی بگاڑا تو تم نے خود اسے، بدتمیز تو خود بنایا اسے، گستاخ تو خود بنایا اسے اللہ کے رسول کی بات نہیں سکھائی۔ اللہ کے رسول نے کیا شرم و حیا سکھائی ہے، کیا بات کرنے کی اجازت دی ہے، کون سی بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگلی اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو منافق ہے وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَيُشْهِدُ اور گواہ بناتا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہ زیادہ جو قسمیں کھانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ جو آدمی جتنی زیادہ قسمیں کھائے گا اتنا ہی جھوٹا ہوگا۔ بندے کی تو زبان ایسی ہونی چاہیے، بندے کی زبان کا اعتماد ایسا ہونا چاہیے، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک دفعہ انسان کہہ دے جی یہ بات ہے تو جب مخاطب ہے اسے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، یہ سچ ہے، یا قسم کھاؤ اس بات کے، قسم کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ ایک مومن آدمی کی زبان ہی پر قسم ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جو منافق آدمی ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں اسلام کی دشمنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، بظاہر یہ باتیں اسلام کی دوستی کی کر رہا ہے، آپ پہ ایمان کی بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ کھوٹا انسان ہے، چونکہ یہ جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے، لہذا یہ بار بار قسمیں کھا کے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں واقعی سچا ہوں۔ یشہد اللہ، اللہ کو یہ گواہ بنا رہا ہے، اللہ اس بات پہ ما فی قلبہ ہی، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کی نیت ہے۔ اس کے دل میں کھوٹ ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، عام زندگی میں اس کا طرز عمل کیا ہے؟ الد کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جھگڑالو آدمی کو، اور خصام کا لفظ ہے، مخاصمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مخاصمت کا مطلب بھی جھگڑا پن ہے۔
मतलब यह है कि बदतरीन झगड़ालू है ये अपनी अमली जिंदगी में, बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला और दुनिया के बारे में बातें करने वाला, दीन से बिल्कुल, दीन से कोरा, दीन का इल्म ना होना, दीन से कोरा होना और दुनिया की सारी बातें जानना, दिल में खोट होना, अपनी अमली जिंदगी में झगड़ालू होना बहुत ज्यादा। ये सारी जो इलामतें हैं मुनाफिक की बताई हैं अल्लाह ने। 3 इलामतें ये हैं और चौथी इलामत ये बताई वाइदा तवल्ला, और जब ये पलटता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मजलिस से जब ये उठ के जाता है, सआ फिल अर्दे, सआ साज करता है, कोशिश करता है, फिल अर्दे जमीन में, लियुफ्सिदा फीहा कि फसाद बर्पा करे जमीन में। मुनाफिक इस जमीन पे सबसे बड़ा फसादी है। मुनाफिक जो है इस जमीन पे सबसे बड़ा फसादी है। और कुरान मजीद के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने, जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्तिदा फरमाई है कुरान मजीद की, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी है। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल इब्तिदा में फरमा दिया कि जो लोग गैब पे ईमान लाते हैं और जो नाज़िल किया उस पे ईमान लाते हैं, जो हमने रिज़्क़ दिया उससे खर्च करते हैं, बिल आखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत पे यकीन रखते हैं। फरमाया कि उलाइका अला हुद्दम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये ईमान वाले और खर्च करने वाले, आखिरत पे यकीन रखने वाले, फरमाया कि ये तो फलाह पाने वाले हैं, मोमिन हैं। बड़ी वाज़ेह आयतें 4-5 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी। काफिरों के लिए 2-3 ही बड़ी थी आयतें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बात खत्म हो गई। काफिर हैं, बस ठीक है, एक तरफ मोमिन हो गया, दूसरी तरफ काफिर हो गया, मामला बिल्कुल खरा खरा साफ और वाज़ेह, ईमान और कुफर। ये जो तीसरा दरमियान में गिरोह है उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने पूरा एक रकू लिया है, पूरा एक रकू शुरू इब्तिदा में ही, कि बदतरीन मखलूक, फसादी और अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मगजूब और अल्लाह की सबसे ज्यादा दुश्मन कौम वो है मुनाफिक। और उनके बारे में फरमाया, वहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया वाइदा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, इन फसादियों से जब ये कहा जाता है कि फसाद न करो जमीन में, तुम्हारी मुनाफिकत से फसाद फैल रहा है, या मोमिनों के साथ मिल जाओ या काफिरों के साथ मिल जाओ। कहते हैं नहीं नहीं जी, हम तो बस सुलहजू हैं, हम तो नरम रवि इख्तियार करने वाले हैं, हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम रुजत पसंद नहीं हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं, हम तो सुलह कराने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वादा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, जब इन मुनाफिकों से और गद्दारों से कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा न करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम तो सुलह कराना चाहते हैं काफिरों की भी और तुम्हारी भी, ताकि फितना फसाद खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा बाकी ना रहे, ये आए दिन की केल केल जो है ये खत्म हो जाए, हम तो तुम्हारे दरमियान सुलह कराना चाहते हैं, हम फसाद नहीं बर्पा करते। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया उसी रुकू में ही, उसके साथ ही फरमा दिया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, लोगों याद रखो यही बदबख्त है फसादी जो मुनाफिक और गद्दार हैं। जितना नुकसान मुनाफिकों और गद्दारों ने अहद नबवी में इस्लाम को पहुंचाया किसी काफिरों ने नहीं पहुंचाया, और उसके बाद भी आज तक जितना नुकसान इन गद्दारों और मुनाफिकों ने इस्लाम को पहुंचाया है, काफिर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला ने मुनाफिक की चौथी जो बात थी वो ये फरमाई कि ये जमीन में फितना और फसाद बर्पा करने वाले हैं, सुलहजू नहीं है ये, बल्कि ये फितना और फसाद बर्पा करने वाले हैं। इंसान को दो रंगा नहीं होना चाहिए, या रंग हो जाना चाहिए, या काफिर बन जाए या मुसलमान बन जाए। आगे फरमाया कि वयुहलिकल हर्सा व नस्ल, और उसके फितना फसाद के नतीजे में क्या होता है, खेती और इंसानी नस्ल तबाह होती है, खेतियां तबाह होती हैं और नस्ल इंसानी तबाह होती है। जितने मुसलमान मुल्कों में तबाही और बर्बादी आ रही है
وہ انہی مسلمان ملکوں کے جو اندر غدار اور منافقوں کے ٹولے ہیں انہی کی وجہ سے ہے نا. کافروں کو غیب کا علم تو نہیں ہے کہ یہاں مجاہدین ہیں یا یہاں مسلمان ہیں یا یہ مومن لوگ ہیں جنہیں پکڑنا ہے یا جنہیں مارنا ہے. انہی کے اندر غدار اور منافق ہیں جو یہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں اور نسل انسانی کو تباہ کر رہے ہیں اور گھروں کو اور بستیوں کو اجاڑ رہے ہیں. فرمایا کہ فساد پھیلانے والے ہیں اور ان کے فساد کے نتیجے میں کھیتیاں، بستیاں، گھر بار اور نسل انسانی ہر چیز برباد ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ ان منافقوں کو، ان فساد برپا کرنے والوں سے کو محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں فرماتا. اگلی ایک اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی پانچویں منافق کی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب منافق کو یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، اخذتہ پکڑ لیتی ہے اس کو، روک لیتی ہے اس کو، عزت اس کی انا، اس کی انا جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے اس کو اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے رسول کے آگے جھکنے سے اس کی انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے منافق کی. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. جنگ احد پہ عین موقع پہ اپنے 300 ساتھی لے کے الگ ہو گیا، صرف 700 مسلمانوں کی جماعت باقی رہ گئی. اور پھر جنگ احد پہ جیسی صورتحال رہی، مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا، بڑا رنج اور دکھ پہنچا مسلمانوں کو اس جنگ کی وجہ سے. اور عبداللہ بن ابی کا طرز عمل یہ تھا کہ تھا تو منافق، دشمن تھا اسلام کا بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی، لیکن اس کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر جمعے پہ مسجد میں جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتا کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اس رسول کی وجہ سے، اس رسول پہ ایمان لاؤ، اس رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے جو چالاکیاں اور ان کے طریقہ کار اور مکاریاں اور دھوکے بازیاں منافقوں کی اور غداروں کی کس طرح کی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی تھا ایک سید صاحب ہوں میں، میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے اور مجھے ملک جو ہے وہ اخی کہتا ہے. بیوقوف کو یہ پتہ نہیں یہ اخی تو اسے کہتے ہیں جو بالکل اجنبی ہو ان کے لیے. جو ان کا دوست ہوتا ہے اس کو تو ابو کہہ کے یا اس کا نام لے کے پکارتے ہیں، اخی تو اسے کہتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے یہ احمق اور بیوقوف. جنگی احد کے بعد جب اس نے پھر جا کے جمعے کے روز ایسی ہی باتیں کہنی شروع کی، کہنے لگا، تو جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ ایمان لاؤ، اللہ نے عزت دی ہے تمہیں ان کی وجہ سے، تو لوگوں نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچ لیا کہ بیوقوف بیٹھ جاؤ، تم خبیث آدمی ہو، تم منافق ہو، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو. لوگوں نے بے عزتی کی. اب سردار تھا اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا، اسے بڑی اس میں حد تک اپنی محسوس کی اور لوگوں کی گردیں پھلانگتا ہوا جمعے کی نماز سے پہلے ہی باہر بھاگ گیا. مسجد سے باہر نکلا تو وہاں صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، تم سے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، جا کے ان سے استغفار کی درخواست کرو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں، معافی مانگے تمہارے لیے اللہ سے، تم سے بہت بڑا گناہ ہوا جنگ احد پہ، جا کے اللہ کے رسول سے معافی مانگو اور ان سے درخواست کرو کہ اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگیں. بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاتا، کہنے لگا کہ میں محمد کے پاس نہیں جاؤں گا استغفار کرانے کے لیے، میں محمد کے پاس استغفار کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا. اور بالکل ایسا ہی جب غزوہ بنو قریظہ سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلمان اور مہاجر جو تھے اور انصار ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہوا. تو اس وقت اس نے یہ بات کہی کہ مدینہ جا کے ہم میں سے جو عزت والے ہیں
وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اس کی مراد یہ تھی کہ جو مہاجر ہمارے پاس آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مدینہ جا کے ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. جب مدینے میں پہنچے، مدینے سے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو فرما دیا. جب اس کے اپنے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بڑا سچا اور کھرا مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی، جب اسے پتا چلا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں اور میں عزت والا ہوں، تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی راستے میں کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے راستے میں، اور تلوار نکال لی اپنی میان سے اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے تم نے یہ بات کہی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. مدینے میں داخل تم ہوتے ہو یا اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں، داخل نہیں ہونے دوں گا تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھجوایا عبداللہ کو کہ عبداللہ اپنے باپ کو جانے دو. اور یہاں تک پھر عبداللہ اس کا جو بیٹا تھا، یہاں تک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کا حق ادا کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان لوگوں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہی کی وجہ سے دین آج ہمارے تک پہنچا ہے، انہی کی وجہ سے آج ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں. مدینے میں چلا گیا عبداللہ بھی، اس کا باپ بھی، اور مدینے جانے کے بعد پھر عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ اگر کسی وقت آپ کو میرے باپ کا سر مطلوب ہو تو کسی اور سے نہ کہنا، مجھے کہنا، میں اپنے باپ کا سر لا کے آپ کے قدموں میں ڈالوں گا. یہ ہے ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ. غزوہ بنو قریظہ کے بعد بھی جب مدینے میں چلے گئے تو لوگوں نے اس سے یہ بات کہی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور جو تم نے حرکت کی ہے، جو بات کی ہے، اللہ کے رسول سے جا کے معافی مانگ لو. اس کے جواب میں بھی کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا. تم نے مجھے مجبور کیا نمازیں پڑھو، میں نے نمازیں پڑھی. تم نے مجبور کیا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی. اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں؟ یہ میں نہیں کروں گا. یہ ہے جو اللہ نے فرمایا نا کہ جب منافق سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے رسول کی اطاعت کر، اللہ کے رسول کی بات کو مان لے. اللہ فرماتے ہیں منافق کی نشانی یہ ہے اخذتہ العزت، اس کی انا آڑے آ جاتی ہے، اس کی عزت اس کی آڑے آ جاتی ہے کہ اس میں تو میری توہین ہے، میں یہ بات مان لوں میری توہین ہو جائے گی. بالاسم، گناہ کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس منافق کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے. بلا بئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد جو آدمی خالی دامن واپس آ گیا اس کا بھی ذکر فرمایا. اب معاملہ تو یہی ہے کہ آج ساری باتوں میں پردہ پڑا ہوا ہے. مسجد کے اندر 400 500 نمازی جاتے ہیں، 200 300 جاتے ہیں. کون مسجد سے کیا لے کے آیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کون خالی دامن آیا ہے، کون دامن بھر کے آیا ہے، کون آدھا دامن بھر کے آیا ہے، کون ربع دامن بھر کے آیا ہے، کون کیا لے کے آیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ حج پہ جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی آئے ہیں. سارے راستے گانے سنتے جائیں، گپے مارتے جائیں، اور حج کے دوران بھی لطیفے اور گپے ہانکتے رہیں، وقت ضائع کرتے رہیں، وقت برباد کرتے رہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا دنیا اور آخرت بھی، ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد دونوں قسموں کا ذکر فرما دیا کہ جاتے ہیں اور بھی کچھ لوگ حج پہ، لیکن وہ اللہ کا غضب لے کے پلٹتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا لے کے پلٹتے ہیں، ان کا بھی ذکر ساتھ اللہ نے فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے
کچھ ایسے بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. من یشری، شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے. من یشری جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنا نفس، اپنی جان، ابتغاء، ابتغاء کا معنی تبغا، چاہنا، جو حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. لوگوں میں کوئی تو جو حاج پہ جاتا ہے اپنا دامن خالی لے کے آتا ہے، اللہ کا غصہ اور غضب لے کے آتا ہے، کوئی کمائی نہیں کر کے آتا، دامن خالی رہتا ہے اس کا. اور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضات جو ہیں وہ لے کے واپس پلٹتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے خاص طور پہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. صہیب رومی ویسے تو یہ عربی تھے، لیکن ایک جنگ میں روم کے ساتھ جنگ تھی اور اس جنگ میں کچھ مسلمان قیدی بن گئے اور یہ چھوٹے بچے تھے، یہ بھی قیدیوں میں چلے گئے اور رومی اٹھا کے ان کو روم میں لے گئے. لیکن پھر جب رہا ہوئے تو پھر واپس عرب میں آ گئے. لیکن وہ جو ان کے نام کے ساتھ لاحقہ تھا صاحب کا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا. صہیب رومی مشہور ہو گیا، لیکن یہ روم کے تھے نہیں، تھے عربی اور تاجر تھے، کافی ان کا بزنس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور یہ بھی جب ہجرت کر کے جانے لگے، کفار کو پتہ چلا تو راستہ روک لیا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. راستہ روک لیا تو حضرت صہیب نے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے میرے پاس تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں. جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی ہے تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور تیر میرے ختم ہو گئے تو پھر میری تلوار ہے. جب تک میرے سانس میں سانس ہے مجھے تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے. ہاں اگر میری تلوار بھی ٹوٹ جائے، تیر بھی ختم ہو جائے تو پھر دوسری بات ہے. لیکن کہنے لگے کہ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میرا بزنس ہے، میرا مال ہے، میرا گھر بار یہاں پہ ہے مکہ میں، اور اگر تم پسند کرتے ہو تو میرا جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا لے لو، میری دکان یا گھر بار جو کچھ بھی ہے وہ بھی لے لو، اور مجھے امن و امان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جانے دو. میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میرا سارا مال اور ساری تجارت تمہارے حوالے ہے، لیکن مجھے خود تم مدینے جانے دو. صحیح صاحب، اب وہی بات ہے، کافر جو ہے اس کے لیے تو دنیا میں بڑی کشش ہے، کافر کے لیے تو دنیا ہے. حضرت صہیب رومی سارا کچھ دے دلا کے خالی دامن 2 کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اور مومن کے لیے تو وہی سب سے بڑا جہان ہے، سب سے بڑی متاع اللہ کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، کافروں نے روک لیا تھا لیکن میں نے اپنا سارا مال اور ساری تجارت ان کے حوالے کر دی اور خود میں پہنچ گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بڑا اچھا سودا کیا ہے، بڑا اچھا سودا کیا ہے. یہ دنیا تو پھر بھی مل جائے گی، دین نہیں ملتا. پھر اگر دین اللہ چھین لے تو دین دوبارہ نہیں ملتا، دنیا پھر بھی مل جاتی ہے. اور پھر یہ ایک آدمی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ، ویسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مزاج ہی شاید، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا نا کہ 2 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھیں. فرمایا کہ یہ جو ہیں ان میں جنتی لوگوں کے نام ہیں، یہ جو ہے اس میں جہنمی لوگوں کے نام. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. اب دیکھیں یہ تو پھر بھی ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی طاقت اور جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا. لیکن تعجب ہوتا ہے، حضرت سلمان فارسی باپ بھی آتش پرست، بیٹا بھی عقیدتاً آتش پرست، اور وہاں اپنے ایران میں اتفاق سے دیکھ لیا کسی عیسائی راہب کو چرچ میں عبادت کرتے ہوئے، اور اس کا طریقہ بڑا پسند آیا. اس سے جا کے اس کا دین اختیار کر لیا اور آتش پرستی کا دین چھوڑ دیا.
اب وہ مرنے لگا جب عیسائی، تو سلمان فارسی نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دو اپنے بعد جس کے پاس میں جاؤں اور مجھے ٹھیک ٹھیک دین ملے جس میں میری نجات ہو۔ اب اس نے بتایا کہ شام میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک راہب ہے، وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ اب دیکھیے کہ شام سے، ایران سے چلتے چلتے شام پہنچ گئے، تڑپ تھی کہ مجھے صحیح دین ملے۔ وہاں جو راہب تھا دنیا دار آدمی تھا، وہ بظاہر تو نیک آدمی لگتا تھا، نیکی کی باتیں بتاتا لوگوں کو، لیکن دولت کا بڑا لالچی۔ جب وہ مرا تو اس کے گھر سے بہت سا سونا چاندی برآمد ہوا اور بڑا دل دکھا حضرت سلمان فارسی کا کہ میں نے غلط سودا کیا شاید۔ لیکن پھر کسی اور آدمی کے پاس پہنچے اور اس نے وہیں شام میں اس نے پھر بتایا کہ تم موصل میں جاؤ۔ وہ جب مرنے لگا پھر نصیبین میں، وہاں پھر عیسائی راہب تھا، اس نے بتایا کہ اب تم اموریا میں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے۔ اموریا کا جو راہب تھا جس کے پاس جا کے رہے، اس سے وہ جب مرنے لگا تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ اب مجھے کوئی بتا کے جاؤ ایسی جگہ جہاں میں جاؤں تو مجھے نجات کا راستہ ملے، مجھے صحیح راستہ ملے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو تڑپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عیسائی ہیں اور پوپ اور پادری کے بیٹے ہیں، وہ جو آتش پرست تھا ان کا باپ، وہ اپنے گھر میں آتش کدہ تھا اس کا، اور ہر وقت آگ جلائے رکھتا تھا اور لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا اس کی آتش پرست دین کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین حق کی طرف پیدا کر دی۔ وہ اموریا کا جو عیسائی راہب تھا اس نے کہا کہ اب اور تو کوئی صورت نہیں ہے، ایک بات ہے جس کا مجھے علم ہے، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ عرب میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ سچا نبی ہوگا۔ اگر اس نبی کا وقت تم پا لو تو اس نبی پہ ایمان لانا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ یہ جو اموریا کا راہب تھا عیسائی، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی۔ اب وہ راستے میں پھر وہ قافلہ تلاش کیا اور قافلے والوں کو اپنے ساری بکریاں مال دولت سب کچھ دے دیا، کہنے لگے مجھے وہاں عرب میں پہنچا دو، مکہ پہنچا دو۔ وہ قافلے والے جو تھے انہوں نے پھر دھوکہ کیا، ان سے مال سارا لے لیا اور حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہنچانا ہو، جو اس کی منزل ہو، وہاں اس کے لیے اللہ اسباب بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا، وہاں جا کے اس نے اپنے باغ میں ان کو چھوڑ دیا کہ تم اس باغ میں کام کرو، کھجوریں وغیرہ ان کی کھیتی باڑی کرو۔ اب وہ سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک روز کھجور کے اوپر درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، اور نیچے مجھے یہ آواز آئی دو یہودیوں کی آپس میں بات کرتے ہوئے کہ آج مکہ سے وہ آدمی آیا ہے اور سارے مدینے کے لوگ جو ہیں وہ باہر اس کے استقبال کے لیے چلے گئے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انداز میں بات کی کہ ان لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے یا کتنے پاگل ہیں، یہ اس طرح سارے کام کاج چھوڑ کے نکل گئے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنی تو بڑے مضطرب اور بے چین ہو گیا، اسی طرح کھجور سے نیچے اترے اور پوچھے، کہنے لگے کہ بتاؤ ذرا مجھے کیا بات تھی۔ اس نے یہودی جو تھا مالک، اس نے چانٹا رسید کیا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا تعلق، تم اپنا کام کرو، تم غلام آدمی ہو، تم اوپر سے نیچے کیوں آ گئے ہو۔ اب وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام تھے، وہ اس وقت تو بات مان لی اس کی، لیکن جب ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا تو اسی طرح اضطراب اور بے چینی تھی۔ اس اموریا کے عیسائی راہب نے 3 علامتیں بتائیں، صدقہ قبول نہیں کرے گا وہ نبی، ہدیہ قبول کرے گا اور اس کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپ تھی، جب اپنا شام کا وقت ہوا، فارغ ہوئے تو چند کھجوریں لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا ہے لوگوں کی زبان سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں ایک ملازم آدمی ہوں، نوکر ہوں، اور یہ چند کھجوریں آپ کے لیے بطور صدقہ لائے ہوئے قبول فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ جو بعض دوسرے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ان میں تقسیم کر۔ حضرت سلمان فارسی دل میں تو خوش ہوئے کہ پہلی جو نشانی تھی الحمدللہ وہ تو پوری ہو گئی، واپس پلٹ گئے۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے آئے اور پھر آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کچھ کھجوریں ہیں جو میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اب پھر بھی اطمینان ہو گیا کہ باقی یہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی باقی تھی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کوشش کی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے مہر نظر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مہر دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے اپنی چادر اٹھائی اور حضرت سلمان فارسی نے مہر دیکھ لی. تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں. حضرت سلمان فارسی جو تھے رکت سے، اب دیکھیے نا وہی بات ہے، دل میں تڑپ تھی، جذبہ تھا، بکتے بکاتے غلامی کا دور اور پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتیں سہتے اور پریشانیاں اٹھاتے آزمائشوں سے ہوتے ہوئے پہنچے، اور جب منزل پہ پہنچ گیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ رکت سے رونے لگے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی ان کا سارا واقعہ سنا. لیکن وہی بات ہے کہ دین کے لیے اپنا سارا کچھ بیچ بچا دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، جو راستے میں مال کمایا تھا جس طرح بھی تھا وہ سارے کا سارا چھوڑتے سفر کرتے کرتے ایک ملک سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی منزل تھی، جو تمنا تھی، جس مقصد کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی. لیکن اس کے عوض میں سارا کچھ اپنا بیچ بچا دیا. یہ ہے جو بات اللہ فرماتے ہیں. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دی ہے. اور فی الواقع جب جان کا معاملہ آیا تو جان بیچنے میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت عقبہ کی تبھی انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، تلواروں سے کھیلنا ہمارا کام ہے، آپ ہمیں جو کچھ کہیں گے ویسا کریں گے، آپ ہمارے لیے جو چھوڑیں گے ہم وہ لیں گے، جو آپ ہم سے لینا چاہیں گے وہ دیں گے، اور ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جس طرح اپنی بیویوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جس طرح اپنے گھر بار کی حفاظت کی جاتی ہے. اور پھر فی الواقعی انہوں نے اپنی جانیں اس طرح بیچ دی اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. جنگ احد کے موقع پہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے، بڑے تعجب کی بات ہے، کافروں کو پتہ بھی چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں میری طرف آؤ. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 آدمی تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور ایک سعد بن ابی وقاص. اور یہ 2 آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پیٹھ کھڑی کر کے کھڑے ہو گئے جیسا ڈھال ہوتی ہے. تیر آتے رہے، ابو دجانہ کی پیٹھ پہ لگتے رہے، لیکن ابو دجانہ نے اف تک نہیں کی، اپنی پیٹھ کو جنبش تک نہیں دی. اور پھر کیا کہا جائے، ایمان کی قوت تو ایسی قوت ہے. ام عمارہ عورت تھیں، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جنگی احد میں میں جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ ہی نظر آتی تھی. ام عمارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ام عمارہ تم نے میرا دفاع کیا ہے جنگی احد میں، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا چاہتی ہو؟ ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں. مصعب بن عمیر شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے تھے، بڑے مالدار ماں باپ کے بیٹے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو ماں باپ نے سب کچھ واپس لے لیا، چھین لیا. اور جب حبشہ سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصعب بن عمیر کو، پراگندہ بال اور پرانے کپڑے، پیوند لگے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب بن عمیر کا پہلا وقت یاد آ گیا جب وہ شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے. اور یہ وقت یاد آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو نکل آئے کہ اس آدمی نے اپنے دین اور ایمان کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ قربان کر دیا. عبد العزیٰ، ابو دجانہ، ذوالبجادین، ماں باپ نے سب کچھ چھین لیا جب ایمان لے آئے. اور ماں نے ترس کھا کے ایک ٹاٹ دیا، اور ٹاٹ کا ایک حصہ کاٹ کے ابو دجانہ نے، ذوالبجادین نے نیچے باندھ لیا، اور ٹاٹ کا دوسرا حصہ اوپر لے لیا، اور تنے تنہا مدینہ کے لیے چلے گئے. مکہ سے مدینہ تنے تنہا، اس زمانے میں جب ڈاکے پڑتے تھے، زندگی محفوظ نہیں تھی،
किसी का कोई माल और रास्ते महफूज नहीं थे, उस ज़माने में तरह तरह मदीना चले गए, फजर की नमाज के वक्त पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है, कहां से आए हो? न कमीज है गल में, न नीचे तुम्हारे कोई शलवार या तहबंद है, और टाट बांध के बैठे हो, कौन हो? कहने लगे या रसूलल्लाह, मक्का से आया हूं, अब्दुल उज़्ज़ा नाम है, और आप पे और अल्लाह पे ईमान लाया। ये कीमत है ईमान की। ईमान बड़ी कीमती चीज़ है, हमें तो ऐसे मुफ्त में मिल गई है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। ईमान तो बड़ी कीमती चीज़ है, इसके लिए सारी दुनिया भी बर्बाद करनी पड़े और कुर्बान करनी पड़े तो कोई बड़ी कीमत नहीं है ये। सहाबा ने अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने घर बार छोड़ दिए। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कि अल्लाह के हाथ बेच दिया, उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। या रसूलल्लाह आपके लिए आया हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और तुम मेरे पास यहां साहब सुफा के साथ मिलकर रहोगे। ये है वो किस्म दूसरे इंसानों की जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हज के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा कुछ लेके पलटते हैं, अपनी जानों का वादा करते हैं कि हमने अल्लाह के आगे बेच दी हैं। यशरी नफ्सा इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में कोई ऐसा भी है जिसने अपनी जान बेच दी है, अपना माल बेच दिया है, अपना घर बार बेच दिया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। किस लिए? अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। बल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला ये कुर्बानी ऐसे जुल्म तो नहीं करना चाहता, इम्तिहान लेना चाहता है अल्लाह तुम्हारा कि बंदा पहल करता है या नहीं करता, बंदा मेरी तरफ आता है या नहीं आता, बंदे के दिल में कोई खोट तो नहीं है। और जब अल्लाह जांच लेते हैं और जब अल्लाह देख लेते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो बड़ी शफकत फरमाने वाला है अपने बंदों के साथ। अल्लाह अपने बंदों से कोई कसर नहीं छोड़ता, जो चाहते हैं वो सब कुछ देता है अल्लाह ताला। आगे फिर ये बात इरशाद फरमाई, हज के बाद इन दो किस्मों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर एक नसीहत फरमाई अहले ईमान को, जो लोग ईमान लाए हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मि, सिल्म का माना वैसे तो सुलह है लेकिन इसका मतलब ये है यहाँ पे इस्लाम है, इसका माना दाखिल हो जाओ इस्लाम में, काफ़ा मुकम्मल तौर पे, सारे के सारे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि इंसान अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक सारे का सारा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। जिंदगी का मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद के बाहर हो, घर के अंदर हो या घर से बाहर हो, दोस्त अहबाब के साथ हो या बीवी बच्चों के साथ हो, मंडी में हो, दुकान पे हो या दफ्तर में हो, हर जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह की रज़ा जो है वो पेश नजर रहनी चाहिए। ना तो दफ्तर के काम में तुम्हें डंडी मारनी चाहिए, लूट कसूट करनी चाहिए और माल गसब करने चाहिए, ना तिजारत में धोखाधड़ी करनी चाहिए, फरेब देना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, ना घर की चार दीवारी के अंदर अपने बीवी बच्चों पे जुल्म करना चाहिए, या माँ बाप बूढ़े हैं तो माँ बाप पे जुल्म किया जाए, ना ही घर से बाहर किसी पे जुल्म करो, ना किसी यतीम पे, ना किसी बेवा पे। फरमाया कि जो भी अहकाम हैं इस्लाम के, हर वक्त और हर लम्हे उनको पेश नज़र रखो कि जो भी इंसान जिंदगी का कदम उठाए उसमें इंसान के पेश नज़र यही होना चाहिए कि इसमें अल्लाह की रज़ा है या नाराज़ी है। बरादरी से ताल्लुकात हैं, दोस्त अहबाब से मामलात हैं, कारोबार है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी मामलात हैं उसमें इंसान को ये देखना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इंसान के लिबास में भी, इंसान की तराश खराश में भी, इंसान की गुफ्तगू में भी, इंसान की देखभाल में भी, इंसान के सुनने और देखने में भी,
ہر چیز میں اسلام کا حکم، اللہ کے رسول کے احکام اس پہ غالب ہونے چاہیے. آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان کی پیروی یہ ہے کہ انسان بعض باتوں پہ تو ایمان لے آئے، نام تو عبداللہ رکھ لے لیکن کرتوت کرتار سنگھ والے ہوں، یہ کام نہ کرو. یہ شیطان کا کام ہے. عبداللہ نام رکھا ہے تو کام بھی عبداللہ والے کرو، کام سکھوں اور یہودیوں والے یا عیسائیوں والے نہ کرو. اسلام قبول کیا ہے تو اپنی شکل و شباہت بھی اسلام والی بناؤ، اپنا لباس بھی اسلام والا بناؤ، اپنی گفتگو اور اپنے اعمال اور معاملات بھی اسلام والے بناؤ. اگر یہ تفریق کرو گے تو وہ شیطان کی پیروی ہے جس سے اللہ نے منع فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. بعض باتوں پہ ایمان لا کے بعض باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں، بعض باتیں شیطان کی مانیں، یہ کام نہ کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، ساری کی ساری باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو، شیطان کی نہ مانو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اس نے پہلے دن سے یہ وارننگ دے رکھی ہے کہ میں انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اس پہ حملہ آور ہوں گا اور اس کو صراط مستقیم سے ہٹا کے چھوڑوں گا، اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. کھلا دشمن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. فَإِن، پس اگر، زللتم، زوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے ٹل جب سورج ٹل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت آ گیا. زالا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے پھسل جانا، اپنی جگہ سے جھک جانا دوسری طرف. اگر تم پھسل گئے، اگر تم ہٹ گئے، اگر تم گمراہ ہو گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم، جو آئی تمہارے پاس، بینات، کھلی کھلی دلیلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح احکامات آ گئے. سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، یہ ساری باتیں اللہ نے فرما دیں. بے حیائی کے پاس نہ جاؤ، فحاشی کے پاس نہ جاؤ، گندے کام نہ کرو، برائی کے سے دور رہو. اللہ فرماتے ہیں جاءتکم البینات، شرک کے قریب نہ پھٹکو، بدعات کے قریب نہ پھٹکو. تمہارے پاس واضح باتیں آ گئیں اور اس کے بعد تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. پتہ بھی چل گیا کہ یہ بدعت کے کام ہیں، پتہ بھی چل گیا یہ شرکیہ کام ہیں، پتہ بھی چل گیا یہ فحاشی اور بے حیائی کے کام ہیں. گانا بجانا سننا حرام ہے، غیر محرم کی تصویریں دیکھنا حرام ہے، غیر محرم سے گفتگو کرنا، ان کی آوازیں سننا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ مخلوط محفلیں بنانا، یہ ساری کی ساری باتیں حرام ہیں. یہ ساری باتیں واضح ہونے کے باوجود جو آدمی زللتم، اگر تم پھر گمراہ ہو گئے، اگر تم نے پھر بدعات کا، شرک کا، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں فَعْلَمُوا، تو خوب جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، پوری طرح غالب ہے تمہیں سزا دینے کے لیے، تمہیں پکڑنے کا پورا قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تمہیں پکڑنے کی. لیکن فرمایا کہ حکیم، حکمت والا بھی ہے، اپنی بعض حکمتوں کے پیش نظر وہ تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے، غلط بیانی کرتا رہتا ہے، بدعتی کرتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تعارض نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بندہ ظلم کر رہا ہے، اس نے مال غصب کر رکھا ہے، بیوہ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں پکڑنے کی طاقت پوری طرح رکھتا ہوں. دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا یا اللہ غافل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ نہ سمجھنا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے.
اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس ڈھیل کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھنا چاہیے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے اور اپنے گناہوں سے پلٹ آئے نیکی کی طرف۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی زبردست سخت بات فرمائی ہے اسی حوالے سے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ کیا لوگ هل ينظرون، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں، هل ينظرون کیا لوگ اس انتظار میں ہیں یا نہیں ہیں انتظار میں، الا مگر ان ياتيهم الله کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال سایوں میں، من الغمام بادلوں کے، اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے، والملائکہ تو اور فرشتے بھی آ پہنچے۔ یہ کس دن ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ فرشتے جو ہیں وجاء ربک والملک صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی لے آئی جائے گی اور فرشتے بھی آئیں گے اور پوری مخلوق کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نور کا بادل ہوگا، ابن کثیر نے لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان لانا واجب ہے، ان کی کیفیت کو جاننا، نہ بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کا تجسس کرنا چاہیے۔ ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتے بھی نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائیں گے۔ کیسے ہوگا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ڈانٹ دی ہے کہ تم گمراہی سے، تم شرک سے، تم بدعت سے باز نہیں آ رہے۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ ابھی سے اللہ نازل ہو جائے، ابھی سے فرشتے آ جائیں اور تمہاری خرمستیوں اور سرکشیوں کا فیصلہ کر دیا جائے، تمہیں سزا دے ڈالی جائے؟ کیا ابھی سے یہ چاہتے ہو کہ فوراً اللہ پکڑ لے تمہیں، فوراً اللہ تمہارے اعمال کا فیصلہ کر دے؟ کیا ابھی یہ چاہتے ہو؟ کیا ابھی تم فیصلہ چاہتے ہو؟ قیامت تک یہ ٹالتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دی ہے کہ یہ دنیا کا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس مہلت کو غنیمت سمجھو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، سمجھ جاؤ اس وقت میں۔ اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوگا، انسان مانگے گا یہ وقت۔ یہ دنیا کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح ایک چاقو جو بند پولیس والا اپنے پیرے پہ کھڑا رہتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ذرا بھی تصال اور غفلت نہیں برتتا۔ یہ پوری زندگی مومن کو ایک پولیس والے کی طرح، ایک پہرے دار کی طرح چاقو چوبند طریقے سے گزارنی چاہیے، ذرا بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، ایسے نہ ہو کہ موت جب آ جائے تو اس وقت انسان کہے کہ رب ارجعونی، یا اللہ مجھے ایک لمحہ کے لیے دنیا کی زندگی میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک کام کر سکوں، تاکہ میں کلمہ شہادت پڑھ سکوں، کوئی نماز کی ایک رگل پڑھ سکوں، قرآن کی ایک آیت پڑھ سکوں، لعلی اعمل صالحا، ایک میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تجھے 40 50 60 70 سال کی زندگی دی تھی، بڑی طویل زندگی تھی یہ، تم جانوروں کی طرح سوئے رہے، نیند پوری نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب بات ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، ہفتے میں ایک ہی دن تو ملتا ہے سونے کے لیے، اور یہ پتہ نہیں قبر میں کتنے کروڑ سال سوئے پڑے رہنا ہے، وہاں بھی مر کے کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد سونا ہی ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی جاگنے کے لیے ہے، یہ سونے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی کہ جو آدمی جہنم کے بارے میں جانتا ہے کہ وہاں کیسی سزائیں ہیں، کیسے عذاب ہیں اور کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے پکڑ وہاں رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جہنم کے بارے میں جانتا ہے وہ آرام کی نیند کیسے سو سکتا ہے، وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ اور جس آدمی کو جنت کی نعمتوں کا پتہ ہے
फरमाया वो भी आराम की नींद कैसे सो सकता है? जन्नत और जहन्नम तो दोनों चीजें ऐसी हैं। ये शायद एक ताबी थे, सारी रात पहलू पलटते रहे और अक्सर उनके साथ ये होता कि रात को पहलू बदलते रहते, नींद ना आती। बेटी ने पूछा, भाई क्या बात है, आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है या कोई रंज है, कोई गम पहुंचा है, आप पहलू बदल बदल के सारी रात गुजार देते हैं? कहने लगे, बेटी जहन्नम की आग तुम्हारे बाप को सोने नहीं देती। जहन्नम की आग सामने रहती है, सोऊं कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको जहन्नम की आग याद है वो तो चैन की नहीं सो सकता इस दुनिया में। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि अभी इसी दुनिया में अल्लाह ताला नाज़िल हो जाएं, फरिश्ते भी नाज़िल हो जाएं और तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब चुका दिया जाए, वक़ुदियल अम्र, और मामलात का फैसला कर दिया जाए, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और ये बात याद रखो कि जज़ा और सज़ा के मामलात जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह ही के यहाँ जाने हैं। ये बात तो हो के रहनी है कि अल्लाह ने फैसले करने हैं, लेकिन अल्लाह ने उसका वक़्त मुकर्रर कर रखा है। जब वक़्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा के सारे फैसले फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हम पढ़ते हैं ये महज पढ़ने के लिए ना हो बल्कि इस पे अमल करने के लिए भी हो, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर पढ़ के ऐसे ही कपड़े झाड़ के चले जाएंगे, इल्म हासिल कर लेंगे, तर्जुमा आ जाएगा और अमल में कोई तब्दीली ना आए तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं। ना मुझे सुनाने का कुछ फ़ायदा है, ना आपको सुनने का फ़ायदा है। फ़ायदा तो तभी है जब हम अपने आप में कुछ तब्दीली लाएं, सहाबा कराम की जो सीरत तय्यबा है उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।